بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوست و بزرگوں، دنیا کے انسانوں کی زندگی گزارنے کی راہ اور ہے، اور ایمان والے کی زندگی گزارنے کی راہ اور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا والوں نے جو اپنی راہیں چھانٹی ہے ان کے سامنے اپنی دنیا ہے، کہ اس دنیا میں جو ہر انسان کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہے وہ 5 طرح کی ہے: کھانا پینا، لباس، سواری، شادی اور مکان۔ یہ ان کے سامنے ہے، یہ ان کی ضرورتیں ہیں اور تمام انسانوں کی ضرورتیں ہیں۔ اس سے کوئی بشر خالی نہیں ہے۔ کھائے بغیر، پیے بغیر، لباس کے بغیر، مکان کے بغیر، سواری کے بغیر، شادی کے بغیر آدمی کیسے زندگی گزارے گا؟ لیکن ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے 5 راستوں میں سے کوئی ایک راستہ چھانٹا ہے۔ بات سمجھنا دھیان سے۔ کسی نے تجارت کو، کسی نے زراعت اور کھیتی کو، کسی نے ملازمت کو، کسی نے صنعت و حرفت و کاریگری کو، اور کسی نے وزارت اور عہدہ و ڈگری کو۔ اور جس نے جو راہ چھانٹی ہے اپنی جان، مال، صلاحیت لگا رہا ہے۔ تاجر تجارت پر، زارع زراعت پر، کاریگر اپنی صنعت و حرفت پر، ملازم اپنی ملازمت پر، اور عہدہ اور ڈگری والا اپنی ڈگری پر۔ مجھے کپڑا مل جائے، مجھے مکان مل جائے، مجھے سواری مل جائے، میری شادی ہو جائے، کھانا پینا مل جائے، اور لگا رہے ہو۔
اور اسی پر لگاتے لگاتے بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ ایمان والے کی یہ راہ نہیں ہے۔ ایمان والا کھائے گا، پیے گا، پہنے گا، کمائے گا، شادی کرے گا، مکان کا انتظام کرے گا، لیکن اس کی نظر یہاں تک نہیں رہے گی۔ یہ تو اس دنیا کو بریج اور پل سمجھ رہا ہے۔ پل اور بریج رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، گزرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ گزر رہے ہیں سائیکل والا بھی، ٹرک والا بھی، رکشہ والا بھی، 4 ویل بھی، جو جتنے سب گزر رہے ہیں، تو گزرنے کی جگہ ہے۔ دنیا گزرگاہ ہے اور آخرت قیام گاہ ہے۔ گزرتے گزرتے وہاں جا کے ٹھہرنا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، مرنے کے بعد انسانوں کے لیے 2 ٹھکانوں میں سے کوئی ایک ٹھکانہ ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم، تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کی سنت ہے کہ راستے دونوں بتا دیے، منزلیں دونوں بتا دی، رہبر 2 بتا دیے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اپنے لیے تقوی والی، احتیاط والی، دین والی، شریعت والی راہ چھانٹو، یا فسق و فجور اور خواہشات اور اپنی کی مرضی پوری ہو وہ راہ چھانٹو، تمہیں اختیار ہے۔ لیکن نتیجہ دونوں کا ایک نہیں نکلے گا۔ جیسے کوئی پانی میں شکر ڈالے اور کوئی پانی میں نمک ڈالے تو نتیجہ دونوں کا ایک ہوگا۔ نمک ڈالنے والا بڑے باپ کا بیٹا ہے، بڑی زمین و جائیداد کا مالک ہے، پوری قوم کا آگیوان اور رہبر ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ اپنے تو بڑے باپ کے ہیں، بڑے خاندان کے ہیں، چودھری قسم کے ہیں، اپنے تو نمک ڈالیں گے تو بھی پانی میٹھا ہوگا۔ اور کوئی بیچارہ غریب گھرانے کا ہے، رکشہ چلاتا ہے، نوکری کرتا ہے، صبح سے شام دور ہے، چٹنی روٹی پہ گزارا ہے، چھپر میں رہتا ہے، وہ بیچارہ ڈرتے ڈرتے پانی میں شکر ڈالتا ہے، اور یوں ڈرتا ہے کہ پانی کہیں کھارا نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو شکر ڈالے گا، اکیلا ڈالے، پوری فیملی مل کر ڈالے، پورا کٹمب مل کر ڈالے، رات میں ڈالے، دن میں ڈالے، پانی میٹھا ہی ہوگا، اور اس کے مقابلے میں پانی کھارا ہوگا۔ اللہ نے راہیں 2 بتا دی ہے، پھر کسی کو مجبور نہیں کیا ہے کہ تمہیں حق پر چلنا ہی پڑے گا، تمہیں سچائی پر آنا ہی پڑے گا، مجبور نہیں کیا۔ گاڑی چل رہی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام محنت ہے، ہدایت نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ اگر نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو ان کا کوئی امتی بغیر ہدایت کے نہ رہتا۔ محنت تھی۔ شیطان کے ہاتھ میں گمراہی نہیں، وہ تو قسم کھا کے آیا تھا، اگر گمراہی اس کے ہاتھ میں ہوتی تو ہم آپ بچ سکتے تھے۔ عجیب نازک مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں مول صاحب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اب اللہ کسی کو ہدایت نہ دے تو بیچارہ انسان کیا کرے؟ ایسا نہیں ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا میں آنے والا ہر بچہ، چاہے یہودی کے گھر آوے، عیسائی کے گھر آوے، مجوسی کے گھر آوے، مسلمان کے گھر آوے، وہ اسلام کی فطرت پر آتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس میں اسلام اور دین اور شریعت کی صلاحیت ہوتی ہے. جیسے گیہوں کا دانہ، گیہوں کے دانے میں دو صلاحیتیں ہیں، کھیتی کی بھی صلاحیت ہے اور روٹی کی بھی صلاحیت ہے. آٹا پیسو، کیا پیسو؟ بولو نا، آٹا پیستے ہیں کہ گیہوں پیستے ہیں؟ لیکن چونکہ وہ آگے جا کے آٹا بنتا ہے اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آٹا پیستا ہے. ارے گیہوں پیسیں گے تو بنے گا کیا؟ تو کھیتی کی بھی صلاحیت ہے. اگر گیہوں کے دانوں کو اچھی طرح کھیت کو ہموار کر کے پانی ڈال کر کھاد ڈال کر ڈالو گے تو کھیتی ہر ایک کے لیے. اور اگر پسا کر روٹی بناؤ گے تو روٹی ہر ایک کے لیے، بادشاہ کے لیے، غریب کے لیے، مالدار کے لیے. صلاحیت تو ہر گیہوں کے دانے میں ہے، ایسے ہی صلاحیت ہر دنیا میں آنے والے بچے میں ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ماحول اس کو بگاڑتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. اس کے ماں باپ کا، گھر کا، خاندان کا، قبیلے کا اگر ماحول یہودیت کا ہے تو وہ اسلام کی صلاحیت ختم ہو کر وہ یہودی بن جاتا ہے. اگر عیسائیت کا ہے تو عیسائی بن جاتا ہے. روٹی اور کھیتی کی صلاحیت تھی، تھوڑی محنت کی ضرورت تھی، لیکن کسی نے گیہوں کے دانوں کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا. اللہ بڑی قدرت والا ہے، آگ میں بھی اگائے گا. یا کسی نے اٹھا کر پانی میں بہا دیا تو صلاحیت ختم. تو ہر آنے والے بچے کے دل میں اللہ نے ہدایت کی صلاحیت رکھی ہے. ماحول چاہیے، اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ماحول بنانے کا تھا. دو چیزیں تھی، یقین اور ماحول. یقین اور ماحول. جیسے گاڑی بہت نیو ماڈل گاڑی ہے لیکن راستہ ہی نہیں ہے، یا راستہ ہے لیکن گاڑی کا انجن ویک ہے. نارمل میں تو چلے گی لیکن جہاں چڑھائی آئے گی اون کر کے واپس آئے گی. نارمل میں آدمی چلے گا لیکن جہاں خاندان کا مسئلہ آیا، قبیلے کا مسئلہ آیا، کٹنب کا مسئلہ آیا، بھائی برادری کا مسئلہ آیا تو اون کر کے واپس آئے گا. بھائی آپ کی بچی کی شادی میں یہ اور آپ کے لڑکے کے ولی میں یہ بدتمیزیاں، مول صاحب کیا کریں، بس یہ اون کر کے واپس آ گیا. وہ یقین کی کمزوری ہے. ماحول بھی چاہیے اور یقین بھی چاہیے. دعوت ماحول بھی بدلتی ہے اور دعوت یقین بھی بدلتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ شیطان جو پٹی پڑھاتا ہے، مول صاحب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. بے شک ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اب اللہ کسی کو ہدایت نہ دے تو بیچارہ بندہ کیا کرے؟ ایسا نہیں ہے. ہدایت تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہدایت کی صلاحیت تھی. 3 بڑے بڑے زہریلے گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اندر میں سے ہدایت کی صلاحیت جل کر ختم ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی
ان 3 زہریلے گناہوں سے خدا حفاظت فرمائے۔ پہلا گناہ بڑائی، تکبر، اور سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ حق بات سامنے آوے اور آدمی اس کو قبول نہ کرے۔ بھئی ایک بات کھل کر آ گئی کہ یہ حقیقت ہے، اس پر چلنا چاہیے، اس کو پکڑنا چاہیے، اس پر جان مال صلاحیت لگانی چاہیے، مگر ضد میں آ کر آدمی اپنی بڑائی کی وجہ سے اگر وہ حق والا راستہ نہیں پکڑتا تو اللہ تعالیٰ اس میں سے ہدایت کی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے فرعون جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو راہ لے کر آئے ہیں وہ صحیح ہے، اسی لیے جب فرعون پر حالات آتے تھے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دو نا، وہ ایسے ہی آتا تھا۔ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، موسیٰ اگر آپ کی دعا کی برکت سے یہ ہماری پریشانی دور ہو گئی تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے۔ اللہ کی طرف سے 9 طرح کی پریشانیاں فرعون پر آئی اور ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لیکن ایک پریشانی دور ہوئی تو پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے، تکلیف دور ہو گئی۔ اب کیا ضرورت ہے موسیٰ کو نبی ماننے کی، اور کیا ضرورت ہے شریعت سنت پر آنے کی؟ جیسے آج کے زمانے میں بھی کوئی بزرگ، کوئی مولانا، کوئی امام صاحب امت کو اس وقت نظر آتے ہیں جبکہ کوئی پریشانی ہو، ورنہ اپنے تو تاجر ہیں، اپنے پڑھے لکھے ہیں، اپنے زمین و جائیداد کے مالک ہیں، اب امام صاحب کی کیا حیثیت یار، مولوی صاحب کی کیا حیثیت؟ وہ اپنی مسجد سنبھالے، مدرسہ سنبھالے، لیکن جب پریشانی آتی ہے تو پانی دم کرانے کس کے پاس آتے ہیں؟ ماسٹر صاحب کے پاس، وکیل صاحب کے پاس۔ اور اس وقت اگر امام صاحب یا وہ عالم صاحب کوئی بات کرے کہ بھائی دینداری سنبھال، نانا مول صاحب تو نیت اس کر لی ہے کہ بس زندگی بس دین پر ہی چلنا ہے، جیسے فرعون نے نیت کی تھی۔ اب وہ نظر ہی نہیں آ رہے، کبھی آتے جاتے، بھائی ہاں مولوی صاحب ابھی وقت نہیں ہے، ذرا میں بعد میں فرصت سے ملوں گا۔ کیا ہوا کہ جو وہ پریشانی آئی تھی ختم ہو گئی، مولوی صاحب اب آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل علماء دین کی بھی بڑی ناقدری ہو رہی ہے، بڑی ناقدری ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم حیثیت والے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ارے ان کی حیثیت یہ ہے جو دنیا میں کسی کے پاس وہ حیثیت نہیں ہے۔ ہوگا کوئی بڑے باپ کا، اور ہوگا کوئی بڑے نانے کا، اور ہوگا کوئی بڑے دادا کا، وارث بنے گا۔ ارے یہ علماء کرام جو وارث ہیں وہ تمام نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے۔ ان کے سینے میں وہ علم ہے جو اللہ نے آپ علیہ السلام کے سینے میں اتارا تھا، لیکن قدر نہیں ہے، اس لیے کہ ماحول پیسوں کا ہے، ماحول دندوں کا ہے، ماحول کاروبار کا ہے، ماحول بینک بیلنس کا ہے، اور ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک مسئلے میں وہ امام صاحب کو، مولوی صاحب کو مانتے ہیں۔ کس مسئلے میں؟ اگر کوئی یوں کہے کہ بھئی امام صاحب کی تنخواہ بڑھاؤ یار، اور مولوی صاحب کا پگار، ارے تم کو معلوم نہیں ہے ان کے پگار میں تو بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی برکت ہوتی ہے، تو 1 مہینے کی پگار تو برکت والی لے لے اور 1 مہینے کی تیری آوک مولوی صاحب کو دے دے، برکت چاہیے نا تجھے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، جانتا تھا موسیٰ حق پر ہے،
اور پھر پٹڑی بدل جاتی ہے. لوگوں کا ذہن خراب کرتا تھا فرعون. موسیٰ کی کیا بات مانو گے؟ ولا یکاد یبین. ان کی زبان میں تو لکنت ہے, صحیح بول بھی نہیں سکتے ہیں. یہ ہمیشہ رہا ہے. صحیح کام کرنے والے, صحیح رخ پر چلنے والے, ان میں عیب نکالا جاتا ہے. اور بعض جگہ پر تو قرآن نے کہا ہے کہ نبیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جتنا وبال ہے نبیوں کی وجہ سے ہے. الیاذ باللہ. بات بدل جاتی ہے اس لیے کہ راہ بدلی ہے, ذہنیت بدلی ہے. اس لیے حضرت مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, 2 دعائیں ضرور مانگا کرو. پہلی دعا, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اے اللہ, حق سمجھا دے اور اس پر چلا دے. بعض دفعہ حق سمجھ میں آتا ہے لیکن آدمی چلتا نہیں ہے ضد میں, جیسے فرعون نہیں چلا. یہ دعا مانگو, اے اللہ باطل سمجھا دے اور باطل سے تو بچا دے. دوسری دعا مانگو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ, ہماری ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو تو ٹیڑھا مت کرنا. معلوم ہوا ہدایت کے بعد بھی گمراہی آ سکتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا, دعوت کے کام کو کرو, جب سے شروع کیا وہاں سے لے کر موت تک مت چھوڑو, مت چھوڑو. جہاں چھوڑا شیطان اپنا وار کر دے گا. اور شیطان کا وار 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو معصیت کی طرف لے جاتا ہے, گناہ کی راہ بتلاتا ہے, اور ایک اعلیٰ کام سے ہٹا کر نیچے کام میں لاتا ہے. مول صاحب یہ بھی تو دین کا کام ہے, اتنے سال تو کیا مول صاحب, یہ بھی تو دین کا کام ہے, ہم کون سے گناہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں. پٹڑی بدلی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یقین میں کمزوری آئی ہے. دعوت کی راہ میں پہلے دن سے لے کر موت تک وہی آدمی جم سکتا ہے جس کے دل میں یہ یقین ہو کہ سوئی دھاگے سے لے کر جنت الفردوس تک کی میری ہر ضرورت کا انتظام اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے. کانٹا چبھنے سے لے کر جہنم کے دہکتے انگاروں سے میری حفاظت میرے اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے. وہ یہ آدمی جم سکتا ہے ورنہ نہیں جمے گا. آسانے والے رخ لے لے گا. یہ تو پہلے دن سے مجاہدہ ہے اور اخیر تک مجاہدہ ہی مجاہدہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں سیرت پڑھو سیرت. آپ علیہ السلام نے پہلے دن آواز لگائی, مکہ کا بچہ دشمن ہو گیا تھا, گھر کے لوگ دشمن ہو گئے تھے. اور پھر مدینہ منورہ میں کیا ہوا, مکہ معظمہ میں کیا ہوا, اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اس وقت آپ کے حالات کیا ہے. اور اس وقت آپ کی فکر کیا ہے. اس امت کی فکر اس کی ذات کی, اس کے بال بچوں کی ضرورت کی, یہ بعد میں ہوگی. پہلی اس کی فکر ہوگی کہ میں ہدایت پر آؤں, میرے گھر والے ہدایت پر آئیں, اور دنیا میں کوئی ایسا نہ بچے جو ہدایت پر نہ ہو. یہ فکر. آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا جس کا نام عبد القدوس تھا. چند دنوں سے آنا بند کر دیا. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا بھئی وہ کہاں ہے, کہ بیمار ہے, کہ چلو عیادت کے لیے جائیں گے. عیادت کے لیے گئے تو دیکھا بالکل جاں کنی کی حالت میں, اب جاوے تب جاوے دنیا سے.
آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ تو اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا ایک طرف، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کہا مجھے کیا دیکھ رہا ہے، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے۔ فوراً اس نے کلمہ پڑھا اور روح نکل گئی۔ آپ علیہ السلام کمرے سے باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے ایک جان جہنم سے بچ گئی۔ یہ ہمارا فکر ہے، یہ ہمارا فکر ہے۔ حویتب بن عبد العزیٰ وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں تشریف لائے تو میں خوف کے مارے بھاگ گیا، میرے دل میں بہت خوف تھا، میں بھاگ گیا اور میں نے اپنے بال بچوں کو مختلف امن کی جگہ پر رکھا اور میں ایک آدمی کے باغ میں چلا گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرا ایک دوست حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ مجھے نظر آئے تو میں بھاگا۔ تو انہوں نے کہا کیوں بھاگ رہے ہو، کہ خوف بہت ہے۔ کہ مت ڈرو، تم اللہ کے امن میں ہو، مت ڈرو۔ کہ میں نے تو اپنے ڈر کی وجہ سے بال بچوں کو مختلف جگہوں میں رکھا، ایک جگہ نہیں رکھا، تاکہ کوئی آ کر ایک ساتھ حملہ نہ کرے۔ تو ان کے دوست نے کہا کہ اپنے بال بچوں کو گھر پہنچا دو، کہ مجھے اطمینان نہیں ہے کہ گھر جاتے جاتے میں بچوں گا، کوئی نہ کوئی میرا معاملہ ختم کر دے گا، بلکہ یہاں تک مجھے خطرہ ہے کہ گھر میں جاؤں گا تو بھی لوگ آ جائیں گے۔ تو ان کے دوست نے کہا میں تمہارے ساتھ گھر چلتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے ان کے دوست، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام حویتب کا یہ حال ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، چند لوگوں کے بارے میں نے اعلان کیا ہے کہ اگر وہ حرم میں ملے تو بھی ان کو ختم کر دو، ان کے علاوہ باقی سب کے لیے امن ہے۔ تو حویتب کے لیے امن ہے۔ بہرحال وہ آئے اور ذہن بنایا اور یوں کہا کب تک اور کہاں تک، بہت سے خیر کے موقع تم نے کھوئے ہیں، حق محنت، حق بات، حق راستہ تمہارے سامنے آیا، لیکن یقین کی کمزوری یا ماحول کا دباؤ، اس کی وجہ سے تم نے بہت سے خیر کے موقع کھو دیے ہیں۔ کہاں چلنا چاہیے تھا، کہاں چلے ہو، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کرتے ہو، کام کو کس نوعیت سے دیکھنا چاہیے تھا اور کس نوعیت سے دیکھا ہے، لیکن کہا ابھی بہت سے خیر کے موقع باقی ہے، وہ حاصل کر لو۔ کہ اس کے لیے کیا کروں، کہ اسلم تسلم، اسلام قبول کرو، سلامتی میں رہ جاؤ گے، اور میرے ساتھ آپ علیہ السلام کی خدمت میں چلو۔ حویتب کہتے میں اپنے دوست کے ساتھ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بطحا میں تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں سلام کیسے کروں، کہ سلام کرو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حویتب نے سلام کیا، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام یا حویتب۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے تم کو ہدایت دی ہے، یہ ہے جس نے تم کو ہدایت دی ہے اس اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی ہداک۔ تو ہماری خوشی اور ہماری غمی کیا ہے، جو دنیا کی ہے وہ ہے کہ نہ، لیکن اگر اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو کام کرتے کرتے کرتے
کام کی اہمیت دلوں سے نکل جائے گی. پھر گشت کی اہمیت گئی، ہفتہ واری اجتماع کی اہمیت گئی، مشورہ کی اہمیت گئی، شب گزاری کی اہمیت گئی. جو دوسروں کو ترغیب دے دے کر اپنے ساتھ سے روزہ کی جماعت بناتا تھا، 6 مہینے ہو جاتے ہیں اور 3 دن کا کوئی نظام نہیں ہے. 4 سال 5 سال گزر جاتے ہیں، سالانہ خروج کا کوئی نظام نہیں ہے. یوں ہوتے ہوتے آدمی ایک دم سے ہٹ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اندر کے یقین میں کمزوری ہے. مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت اس کام پر استقامت اور جمنا کیسے نصیب ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان تاجروں سے پوچھو نا کہ بوڑھے ہو گئے، چلنے کی شکت نہیں ہے، لیکن وہ تجارت چھوڑتے نہیں ہیں، تو ان تجارت پر جمنا اور استقامت کیسے نصیب ہو؟ ان سے پوچھو. اس پر ملنے والے نفع نے اگر ہمارے سامنے یہ ہیں کہ ٹھیک ہے ہر ایک کے ساتھ 5 ضرورتیں ہیں اور ہر ایک نے 5 شعبوں میں سے کوئی نہ کوئی شعبہ چھانٹا ہے، میرے لیے یہ ضرورت نہیں ہے. میری 5 ضرورتیں جو ہے وہ تو حشر کے میدان کے 5 سوال ہے. زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا، جتنا جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا، یہ میری اصل ضرورتیں ہیں. اور اس کے لیے میں جیسے انہوں نے کوئی نہ کوئی راہ چھانٹی ہے، تجارت، زراعت، صنعت و حرفت، مزدوری، عہدہ، میں کیا چھانٹوں گا؟ ہمارے لیے کون سی راہ ہے؟ ہمارے لیے وہ 5 چیزیں ہیں جن 5 شعبوں کے ملنے پر اور اس میں دین آنے پر آدمی سچا پکا ایمان والا بن جاتا ہے. پہلا ہے ایمانیات، دوسرا ہے عبادات، تیسرا ہے معاملات اور چوتھا ہے معاشرت اور 5ویں چیز اخلاق. یہ میرے اسباب ہیں. ان 5 لائنوں کو میں صحیح کروں گا تو اللہ میری آخرت کی وہ 5 ضرورتیں جو ہیں، جو اللہ ہر ایک سے سوال کرے گا اور بندہ اور اللہ کے درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست خدا پوچھے گا اور بندہ براہ راست جواب دے گا، اور جب تک جواب نہیں دے گا پیر ہل نہیں سکتا. یہ میرے 5 شعبے صحیح ہو جائیں گے تو وہ بڑی بڑی ضرورتیں اور بڑے بڑے سوال اور اس کے جواب جب اللہ ان 5 چیزوں کی برکت سے حل کرے گا تو کیا میری روزی مکان اس کا مسئلہ خدا حل نہیں کرے گا؟ جس گولی سے ہاتھی مرتا ہے اس گولی سے کبوتر نہیں مرے گا. بولو نا، ارے بولو نہیں ہو. یہ ہے، یہ چیز استقامت لاتی ہے، یہ چیز آدمی کو جماتی ہے. ایک نوجوان اللہ کے راستے میں گیا. عام طور سے جوانوں کی زندگیاں سنت سے، شریعت سے، دین سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، مگر یہ محنت پانی کی طرح ہے. پانی اگر امرود کے درخت کی جڑ میں گیا، انار کے درخت کے جڑ میں گیا، کیلے کی جڑ میں گیا، پپیتے کے درخت کے جڑ میں گیا، ہمارا کام پانی پہنچانا ہے. اس درخت کی پتیاں، اس درخت کے پھول اور اس درخت کے پھل، پھر پھلوں کا کلر، یہ سب خدا کے ذمے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ پانی پہنچاؤ. ہمارا کام یہ ہے کہ 5 کام کو کام بنا کر مقامی کام کی اہمیت دلوں میں رہتے ہوئے محلوں میں، گلیوں میں، امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں محنت کریں گے اور دعوت کا پانی ان کی زندگیوں کی جڑ میں پہنچائے گا. ہمارا کام پہنچانا، خدا کا کام. جوانوں کو جوانی لائن کا دین، عورتوں کو عورتوں کی لائن کا دین، مالداروں کو مالداری کا دین،
غریبوں کو غریبوں کا دین، جیسے ہر درخت کے پتے اور ہر درخت کے پھول اور ہر درخت کا پھل اور پھر اس کا کلر اور اس کی مٹھاس یہ اللہ کرتا ہے۔ ہر امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں خدا دین زندہ کرے گا اور ذریعہ بنائے گا ہم کو، اور ذریعہ بنے گا دعوت کا پانی۔ معمولی چیز نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ ہم اپنی بس کی کریں گے، خدا اپنے شان کی کرے گا۔ تو وہ جوان کی زندگی میں آخرت کا فکر آیا، سر پر پگڑی آئی، چہرے پر سنت آئی، اسلامی لباس۔ تو اس کے سرکل کے لوگوں نے کہا ابھی سے ملا بنے ہو، بیوی کون دے گا، لڑکی کون دے گا، ذرا سب کچھ ہو جانے دو پھر دیکھیں گے داڑھی، اسلامی لباس، سنت۔ اس نے کیا کہا، کیا کہہ رہے ہو، اسی سنت والی زندگی میں میرے اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 بیویاں دی، کیا وہ مجھے ایک نہیں دے گا؟ یہ اندر کا یقین کہلوا رہا ہے، کیا مجھے ایک بیوی نہیں دے گا وہ؟ یا ان سے اصل لیا، نہ بھائی اچھا ہوا تم نے مجھے سمجھا دیا، بات تو صحیح ہے یار، بیوی کے بغیر تو زندگی کیسے گزرے گی؟ یہ نہیں ہے، کچا آدمی ہے، ایک محنت ہے۔ اسی لیے اللہ سے استقامت مانگنے کی ضرورت ہے، وقت پر کر لینا کافی نہیں ہے، موت تک جمنا اور کام کو کام بنا کر کرتے رہنا، اصول کے ساتھ کرنا، مشورے کے ساتھ کرنا، ہمارے اس کام کی بہت بڑی بنیاد مشورہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سے اللہ نے کام لیا، کام شروع ہوا، یہ ایسے نہیں ہوا، سوچ کر بیٹھ کر سوچا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دلوں میں بات ڈالی گئی ہے کہ امت کو اس وقت کس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجاز گئے، علماء کو جمع کیا اور علماء کو جمع کر کے یوں کہا ذرا بتاؤ آج امت کی پستی کیوں ہے، امت کا زوال کیوں ہے، امت کیوں گر رہی ہے؟ کسی نے کہا حضرت امت کے پاس مال نہیں ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا صحابہ کا ابتدائی زمانہ ان کا مال اس وقت کتنا تھا اور ابھی پوری امت کے پاس مال کتنا ہے؟ حضرت امت کے پاس علم نہیں ہے، تو صحابہ کرام کے ابتدائی زمانے میں کتنے علماء تھے، کتنے حافظ تھے؟ اس کے مقابلے میں آج کسی نے کہا حضرت عہدے اور منصب نہیں ہے، پھر حضرت نے جواب دیا، تو ان علماء نے کہا حضرت آپ بتائیے، جو صحیح حکیم ہوتا ہے نا وہ اندھاتن دوائی دے کر بیماری کو دباتا نہیں ہے، بیماری کی جڑ پکڑتا ہے کہ بیماری کی جڑ کیا ہے۔ جیسے کسی آدمی کے بدن پر پھوڑے ہو رہے ہیں، اب ایک پھوڑا ہوا، ڈاکٹر نے نشتر لگایا، پٹی پٹا کیا اور ہاتھ پر تھا، تھوڑے دنوں کے بعد پیٹھ پر ہوا، اس کا علاج ہوا تو پیر پر ہوا، اس کا علاج ہوا تو سر پر ہوا۔ سمجھدار ڈاکٹر یہ کہے گا کہ ایک وجہ تلاش کرو کہ یہ پھوڑے کیوں ہو رہے ہیں، تو صحیح ڈاکٹر نے یہ تشخیص کی کہ خون خراب ہو گیا ہے، خون کی صفائی کرو۔ تو ان علماء نے مختلف جوابات دیے، پھر پوچھا حضرت آپ بتائیے، تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ضعف ایمان، اور ضعف ایمان کے لیے قوت ایمان، اور قوت ایمان کے لیے دعوت ایمان۔
سب علماء کی آنکھ میں آنسو آ گئے. یہ وجہ تو یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ایمان میں کمزوری آئی ہے، آخرت کا استحضار ختم ہو چکا ہے، آخرت خیالی چیز بن چکی ہے. پھر کام کے ساتھ اللہ کی تائید کتنی ہے. لیکن ہمارے بڑے مولانا الیاس صاحب سے لے کر ابھی تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا، کوئی چھوٹے بن کر کام کرتے رہے. شروع میں نظام الدین میں ٹوائلٹ نہیں تھی تو میواتی تو جنگل میں جاتا تھا، وہ تو اس کے، لیکن شہری لوگ کہاں جاویں؟ تو ان کے لیے ڈبے رکھے گئے تھے، وہ ڈبے میں اپنی حاجت پوری کرتے تھے. جب ڈبے بھر جاتے تھے تو وہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کا ڈنکا دنیا میں بج رہا تھا اور لوگ یہ کہتے کہ مولوی یوسف ہیں تو کام ہے، اور مولانا یوسف صاحب کی بات لوگ ہاتھوں ہاتھ لے لیتے تھے. وہ رات کو اٹھتے تھے اور ان ڈبوں کو اپنے سر پر رکھ کر باہر جنگل میں ڈالتے تھے، پھر آ کر غسل کر کے کپڑے بدلتے تھے اور کپڑے بدل کر 2 رکعت شکریہ کی پڑھتے تھے. اللہ تیرا شکر ہے کہ ختم نبوت کی بنیاد پر آنے والے تیرے بندوں کی خدمت کا تو نے مجھے موقع دیا ہے. کائے کا امیر پنا، کائے کا بڑا پنا. مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں 30 سال رہے، مسجد نور مرکز تھا. ایک مرتبہ جب سب سو گئی جماعتیں تو حضرت اٹھے، پائچے چڑھائے، کرتا اوپر باندھا اور پانی کا پائپ لے کر پیشاب خانے صاف کر رہے ہیں. کوئی ساتھی استنجا کے لیے اٹھا، ارے حضرت یہ کیا؟ کہا چپ کر ہے، پیشاب خانے صاف نہیں کرتا، میرے دل کی صفائی ہو رہی ہے. میں نے جو کہا وہ وہی ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے، ہمارا کام تو مشورے کے تابع ہوگا. مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے کاندھلا جانا ہوتا نظام الدین سے تو میں مشورے والوں سے کہتا بھائی مشورہ کرو کاندھلا جاؤں کہ نہ جاؤں. اپنے آپ کو اتنا تابع کیا ہے. ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بات آئی اور بالکل صحیح بات آئی کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو بھی جماعتیں جاتی تھی آپ ان کو جھنڈا دیتے تھے، پڑھا ہوگا آپ نے فضائل میں. تو میں بھی اپنی ہر جماعت کو جھنڈا دوں. اب مشورے میں بات رکھی، کہا حضرت 2 دن کے بعد شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب آنے والے ہیں، ان سے رائے لے لیں گے. کہا ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں مانتے نہیں ہو تم، میں کہہ رہا ہوں نا، ایسا نہیں تھا. شیخ الحدیث صاحب آئے تو مولانا صاحب نے بولا زکریا، وہ تو بھتیجے تھے، زکریا میرے ذہن میں بات آئی ہے کہ میں اپنی ہر جماعت کو جھنڈا دوں. شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چچا آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن آج کل جھنڈے جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے ہو گئے ہیں، لہذا آپ اپنی جماعتوں کو جھنڈے دیں گے تو آپ کی جماعت بھی ایک سیاسی جماعت ہو جائے گی. ہاں نہیں دوں گا، نہیں دوں گا. یہ نہیں کہ میں نے جو کہا میری بات مانتے نہیں ہو، میں ذمہ دار ہوں، نہیں 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 نہیں. ارے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ سمجھا دیں.
نہیں سمجھنا، اللہ سمجھا دے. ہاں دھوکے سے نکلو. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، ایک مولوی صاحب آئے، اور وہ مولوی صاحب ہر جمعہ کو ان کا بیان وہی، تبلیغ والے ایسے، دعوت والے ایسے، تبلیغ والے ایسے، دعوت والے ایسے ہوتا ہے نا. اور مجمع بھی سبحان اللہ. کس پر سبحان اللہ کہہ رہے ہو تم؟ اب اس میں کچھ ساتھی تھے، ان کے دل میں بات تھی کہ یار اے امام صاحب کو کسی بہانے سے نظام الدین لے جاؤ، مولانا یوسف صاحب کی خدمت میں لے جاؤ. اب ایک دم سے کہو تو دکھتی رگ دباؤ گے تو بھڑکے گا آدمی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جائیں گے؟ کیوں نہیں جائیں گے، ضرور جائیں گے. دعوت میں حکمت کی ضرورت ہے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک جگہ جماعت پہنچی تو پورا گاؤں مرتد ہو چکا تھا، اور گاؤں والوں نے کہا بھائی آنے میں دیر کر دی ہے، ہم نے تو اسلام چھوڑ دیا ہے. اب اس موقع پر قرآن، حدیث، جنت، جہنم، آگ، یہ کوڑے کام آتے ہیں. اگر یہ ہوتا تو اسلام چھوڑتے ہی نہیں. فکر کے ساتھ چلے ہم، تقاضوں کو سوچے، کام کو سوچے. اللہ کی ایک ترتیب ہے، کام اس پر کھولے گا جو فکر مند ہوگا، اور کام اس سے لیا جائے گا جو قربانی والا ہوگا. اذان کا مسئلہ آیا، بھائی لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے. کسی نے کہا ناقوس بجاؤ، کسی نے کہا آگ جلاؤ. کوئی بات طے نہیں ہوئی، لیکن مسئلہ اہم ہے. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام بھی اکثر علماء بھی نہیں جانتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، شاید آپ نے بھی پہلے بار سنا. وہ فکر لے کے سوئے کہ یار مسئلہ ہے مسلمانوں کو لانے کا ہے نماز کی طرف، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے، کوئی مسئلہ طے نہیں ہو رہا. تو سوئے تھے اور ایک فرشتہ ناقوس بجا رہا تھا. وہ ناقوس جو ہوتا ہے نا، وہ بیل کے سنگ کی طرح ہوتا ہے، اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، پھر وہ بولتے ہیں. تو انہوں نے خواب میں اس آدمی سے کہا ناقوس دینا ہے، کیا کرو گے؟ کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلائیں گے، کہ اس سے بہتر چیز بتاؤں کہ بتاؤ. تو اس نے اذان پڑھی، وہ فرشتہ تھا. صبح ہوئی، صبح سویرے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے. اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ایسا ایسا ہوا اور یہ کلمات مجھے بتائے گئے. ان پر کھلا اس لیے کہ وہ فکر میں تھے. آپ نے فرمایا بلال کو سکھا دو، اس لیے کہ بلال قربانی والے تھے. اذان حضرت بلال سے دلوائی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے چادر گھسٹتے ہوئے. اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے یہ دیکھا وہی دیکھا. آپ نے فرمایا اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دے دے. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر لے گئے. واپسی میں تو نظام الدین ہی پڑھتا ہے. کہا حضرت یہ مولوی یوسف یہاں رہتے ہیں، جب بھی دیکھو مولوی یوسف، چلو دیکھ لیتے ہیں. تو مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں کہیں بھول نہ جاؤں، تو وہ امیر صاحب کے دل میں اللہ نے فکر پر بات کھولی. سب مردوں کو جمع کیا. تم نے اسلام چھوڑ دیا؟ کہ چھوڑ دیا. کہ اسلام چھوڑ سکتے نہیں، ختنہ کرائیے کہ کرائیے، بدلو اس کو پہلے، پھر اسلام ٹوٹے گا. سمجھ میں آ گئی؟ سب نے کلمہ پڑھ لیا. حکمت ہوتی ہے. انہوں نے یوسف صاحب کے کان میں پہلے بات پہنچا دی تھی. گئے، دسترخوان تیار تھا، بٹھایا. اب
گھر میں سے کھانا آ رہا ہے، روٹی آ رہی ہے، سالن آ رہا ہے، پھر استنجا کی حاجت ہوئی تو کرسی، ایک آدمی نے اندر کرسی رکھی، تو وہ جو مولوی صاحب تھے غصے ہو گئے، مجھے کھلانے پلانے کے لیے لائے ہو، تمہارا مولوی یوسف کہاں ہے؟ کہا حضرت جو آپ کو روٹی دے رہے تھے، جو آپ کو سالن دے رہے تھے، جنہوں نے آپ کے لیے کرسی رکھی وہی مولوی یوسف ہے۔ اچھا پھر کام حق ہے۔ اور ایسے لگے کہ موت اللہ کے راستے میں آئی ہے، اور زندگیوں سے سمجھ میں آتی ہے بات، تقریروں سے نہیں آتی، تحریروں سے نہیں آتی، تدبیروں سے نہیں آتی۔ ہمارا کام قربانی ہے، ہمارا کام اخلاص ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہم کو جس راہ پہ چلایا ہے اس راہ سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے، اس راہ پر اللہ کی مدد ہے، غیبی تائید ہے اللہ کی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نظام الدین آیا کہ بھئی وہ مولوی یوسف و مولوی انعام کہاں ہیں؟ کہا اوپر 2 چھتی ہے وہاں چلے جاؤ۔ ایک پیاز کاٹ رہے تھے اور ایک مسالہ پیس رہے تھے۔ یہ ہے کہ ہاں یہ ہے تو کام حق ہے۔ اتنا بڑا آدمی پیاز کاٹ رہا اور اتنا بڑا آدمی مسالہ پیس رہا، کام کو سمجھا دیتا ہے، کوئی عہدہ نہیں، کوئی ڈگری نہیں، کوئی بڑاپن نہیں، کوئی دعویٰ نہیں۔ اور پھر کام کرتے کرتے اللہ سے ڈرنا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کام شروع ہوا تو علماء کی تائید لی، ایک ایک بات علماء سے پوچھی، اور جب آخری وقت آیا تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں پہنچے تو مولانا الیاس صاحب زار و قطار رونے لگے۔ کہا حضرت کیوں روتے ہو؟ کہ بھائی مجھے خطرہ ہے کہیں اللہ مجھ سے کام لے رہا ہو اور یہ اللہ کی میرے ساتھ ڈھیل کا معاملہ ہو، نہ میں قبول نہ کام قبول۔ اللہ تو فاسقوں سے بھی کام لے لیا کرتا ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب نے فرمایا آپ کے ساتھ ڈھیل کا معاملہ نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا مفتی صاحب اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ اس کی دلیل آپ کا رونا ہے، ڈنگے مارنا نہیں ہے، ڈنگے مارنا نہیں ہے، رونا ہے۔ اور پھر کیا بتاؤں میں آپ کو، ایک مرتبہ یو پی میں اجتماع ہو رہا تھا، ایک مولانا مقبول احمد صاحب CO ہاروی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مولانا تھے، انہوں نے خود بتایا وہاں جماعت گئی تو کہ میں اجتماع کے کنارے پر بیٹھا تھا اور مولانا یوسف صاحب کا بیان ان کے زمانے کے لوگوں سے سنا کہ حضرت جب حیات الصحابہ پڑھتے تھے اور بدر کا واقعہ پڑھتے تھے تو ایسی کیفیت کے ساتھ پڑھتے تھے کہ بیٹھنے والا ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ میں بدر کے میدان میں ہوں۔ تو مولانا مقبول احمد صاحب فرماتا ہے کہ مولانا یوسف صاحب کا دھواں دھار بیان ہو رہا تھا اور میں یہاں کنارے پر بیٹھ کر میں نے سوچا کہ یہ 6 نمبر ہیں، 6 نمبر، اس میں 2 نمبر بڑھا دیے جائے تو اچھا، معاش اور معیشت۔ میرے دل میں یہ بات آئی اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تخت پر سے بیان بند کیا اور یوں فرمایا دیکھو 6 کے 5 بھی نہیں ہوں گے اور 6 کے 8 بھی نہیں ہوں گے۔ وائرلیس لگا ہوا تھا۔ مولانا مقبول آپ صاحب نے بھائی ان کو مت چھیڑو، ان کا تو معاملہ ڈائریکٹ ہے، کام ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کام کو کام بنا کر کرنا اور موت تک اپنے آپ کو جمانا، اس کے لیے گشت ہو، ہفتہ واری اجتماع ہو، شب گزاری ہو، مشورہ ہو،
سے روزہ ہو، سالانہ ماہانہ خروج ہو، اب اس میں اگر میری ذات کا تقاضا ہے قربان کروں، گھر والوں کا تقاضا ہے تو قربان کروں، کاروباری تقاضا ہے تو قربان کروں، یہ ہے قربانی۔ اور اس قربانی پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آدمی کو استقامت دے دیتا ہے۔ ایک میواتی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نظام الدین میں آئے تھیلی لے کر۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے، صحن میں باتیں ہو رہی تھی، تو میواتی نے مولانا یوسف صاحب کے کان میں ایک بات کہی۔ مولانا یوسف صاحب نے سر سے اشارہ کر کے اجازت دے دی، ٹھیک ہے جاؤ۔ جب وہ میواتی چلے گئے تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھ میں آنسو آئے۔ تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا، حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، میواتی نے آ کر آپ کے کان میں کیا بات کہی، آپ نے اجازت دے دی، پھر آپ کے آنکھ میں آنسو آئے؟ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا، یہ میواتی نے آ کر مجھے یوں کہا، حضرت جی یہ میرے 3 دن لگانے کا ہفتہ ہے، میرے گھر میں میرا بچہ بیمار تھا، جب میں تھیلی لے کے گھر کی دہلیز سے باہر نکلا بچے نے جان توڑ دی، میں نے بچے پر چادر ڈال دی اور محلے والوں سے کہا جو مقدر میں تھا ہو گیا، میں تو اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں، باقی کا کام تم کر لینا۔ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا اس کی قربانی پر مجھے رونا آیا ہے۔ یہ باپ تھا، دشمن نہیں تھا، سینے میں دل تھا، پتھر نہیں تھا، لیکن دعوت کا تقاضا بچے کی جان جانے سے بھی زیادہ اہم تھا۔ اس اہمیت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، ورنہ قدم بھی چل جائے گا، پھسل جائے گا، اور پھر آدمی پرانی داستان رٹے گا، ارے ہمارا وقت تو فلاں صاحب کے ساتھ لگا ہے، تم تو آج کل کے ہو، ہمارا وقت تو فلاں بزرگ کے ساتھ لگا ہے، تم کیا جانو تبلیغ کو۔ ٹھیک ہے بھائی، تو نے پورا قرآن حفظ کیا تھا، لیکن اب تو بھول گیا، قرآن حفظ کیا وہ بھول گیا، تو تیرا حفظ کس کام کا؟ فلاں صاحب کے ساتھ لگان، فلاں صاحب کے ساتھ لگان، فلاں جگہ گیا، لیکن اب تو کام چھوڑ دیا، تو تیرا اس کام کے ساتھ کیا نسبت؟ اس کام میں لگے رہے، پھر کام اپنا رنگ دکھلائے گا، کام اپنا رنگ دکھلائے گا، اور رنگ نظر آتا ہے، پھر دینی رنگ چڑھے گا، اسلامی رنگ چڑھے گا، ایمانی رنگ چڑھے گا، آخرت کی فکر کا رنگ چڑھے گا، سنت کا رنگ چڑھے گا، اور پھر اندر کا دائیا یہ نہیں ہوگا چلا لگا دوں، 3 دن لگا دوں، گشت میں چکر لگا دوں، مشورے میں بیٹھ کے رائے دے دوں، نہیں، اس محنت کی برکت سے، پیارے نبی علیہ السلام کی صحبت سے، آپ کے صحابہ کرام کو خدا نے جو زندگی دی تھی، اور اس زندگی پر خدا راضی ہو کر کہہ رہا تھا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، مجھے تو وہاں تک پہنچنا ہے، یہ ہے۔ پھر 3 دن نہیں چھوٹ سکتے، ہفتہ واری اجتماع نہیں چھوٹ سکتا، شب گزاری نہیں چھوٹ سکتی، ارے اپنے انفرادی اعمال، تلاوت، ذکر، دعا، اور اپنی شادیوں میں دین، اور اپنے بچوں کی دینی تربیت، یہ نہیں چھوٹ سکتی جب اندر میں یہ چیز اترے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک محنت اللہ نے دی ہے، لگے رہو، حالات آوے برداشت کرتے رہو، ان حالات کے پیچھے اللہ کی مدد ہے، امت کا غم سینے میں لیتے رہو۔ ایک آدمی بیت اللہ گیا، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ تیرے پیارے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر اور سینے مبارکہ میں جو امت کا غم تھا، تو مجھے اس کا ایک ذرہ دے دے۔ کام کر رہے ہیں لیکن امت کا غم سینوں میں نہیں ہے۔ اگر امت کا غم سینوں میں ہوتا، ہمارے مسجد کے اطراف میں کوئی بے نمازی نہ ہوتا، ہماری مسجد کے اطراف میں رہنے والی عورتیں بے شرمی کا لباس نہ پہنتی، ہماری مسجد کے اطراف میں رہنے والا جوان آوارہ نہ ہوتا، اور ہماری مسجد کے اطراف میں رہنے والی جوان لڑکیاں بدکار نہ ہوتی۔
لیکن اندر میں غم نہیں ہے. وہ امت کا غم خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے، اور اس غم کی وجہ سے پھر آدمی کے لیے امت میں چلنا پھرنا پھر ترتیب نہیں، پھر آدمی تقاضوں پر چلے گا، تقاضوں پر چلے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا یہ میرا ہے، یہ میرے کام کا ہے. جب میرے کام کا تقاضا آیا، بیوی کو نہیں دیکھا، بچوں کو نہیں دیکھا، اپنی ذات کو نہیں دیکھا، اپنا کاروبار نہیں دیکھا، یہ میرا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ کر دیتا ہے ملکوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کا. ایسے تھوڑا ہوتا ہے، ایسے تھوڑا ہوتا ہے الف با پڑھے بغیر کوئی آدمی قرآن شریف پڑھ لے. یا کوئی شیخ الحدیث، یا کوئی مفتی صاحب، یا کوئی قاری صاحب، یا کوئی حافظ صاحب جو الف با نہ پڑھے اور حافظ ہو جائے؟ وہ تو بنیاد سے چلنا پڑتا ہے، بنیادیں مضبوط ہوتی چلی جائے گی، پھر قربانی دینا آسان ہوتا چلا جائے گا، اور آسان نہیں مزیدار ہوتا چلا جائے گا، مزیدار. جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھاڑو لگائی تھی، مجبوری میں نہیں لگائی تھی. اور یہاں تک کتابوں میں نے پڑھا کہ جب وہ پوٹلی باندھی ہے تو دیوار پر ہاتھ پھیرا رہے تھے. بچی نے پوچھا ابا کیا؟ کہ یہاں ایک سوئی لٹکی تھی، وہ بھی میں اللہ کے راستے پر قربان کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، وہ سوئی بھی گھر میں نہ بچے. ہماری وہ صلاحیت نہیں ہے، اور اللہ وہ دین ہمیں نہیں دکھائے گا. لیکن میرے بھائیوں، کام کو کام بناؤ، کام کو کام بناؤ، اور اپنے آپ کو کام پر جماؤ، اور اپنے گھروں میں دین لاؤ، اور دین لانے کا راستہ دعوت، اور دعوت کے لیے قربانی. اگر اس ترتیب پر ہم چلیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمیں ذریعہ بنا کر امت میں دین کو زندہ کر دے گا. نیت کرتے ہو؟ انشاءاللہ میں دم نہیں ہے، کرنٹ نہیں ہے. لو، نیت کرتے ہو؟ اچھا، تو نیت کے بعد تو کام شروع ہو جاتا ہے. جیسے ابھی عشاء کی نیت کریں گے، 4 رکعت عشاء کے نماز امام کے پڑھتا ہوں، یا آدمی اپنی وتر پڑھے گا، نیت کرے گا تو کام شروع ہو جائے گا نا. کیا کام شروع ہوگا؟ کہ ثنا پڑھو، تعاوذ تسمیہ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، سورت پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو، قاعدہ کرو، نماز پوری کرو. اب انشاءاللہ کے بعد کام شروع ہو جانا چاہیے. کیا کام شروع کرنا ہے؟ کام شروع یہ کرنا ہے، اللہ کرے اس مجمع میں کچھ افراد ایسے ہو، کچھ دل جلے ایسے ہو، دعوت کی اہمیت والے ایسے ہو، جو کھڑے ہو کر یہ نیت کریں کہ ہر سال کے 4 مہینے میں لگانے کے لیے تیار ہوں. ذرا کھڑے ہو جاؤ تو کون ہے؟ ارے بولو نہیں یار. ہاں، محنت میں شریک ہو جاؤ، اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دو. ایک حرکت ہو جائے گی پورے شہر میں، اور یہ تھوڑا بہت جو جمود ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. اور یہ نیت کرو کہ 5 کام کو فکر کے ساتھ کریں گے. اور دنیا والوں نے جو لائنیں چھانٹی ہے نا، تجارت، زراعت، یہ سب ان کی لائنیں ہیں، ہمیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے. لیکن ہماری بنیاد یہ نہیں ہے. ہماری بنیاد تو ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاشرت ہے، معاملات ہے. اور ہماری اصل ضرورت کھانا پینا کپڑا مکان نہیں ہے، ہماری اصل ضرورت حشر کے پاس جواب ہے. اس نیت سے چلو تو انشاءاللہ دنیا کی ضرورتیں بقول حضرت مولانا عمر صاحب کے اللہ سلوٹوں میں پوری کر دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اللہ کر دے گا. مولانا یہی فرماتے تھے کہ مجھے چاول دال کا بھاؤ معلوم نہیں ہے، پکی پکائی اللہ کھلا رہا ہے، تم کو بھی یہ راستہ بتا رہا ہوں. ہاں، لیکن پکی پکائی ایسے نہیں ملتی. وہ تو قربانیاں دی ہے. جب پہلی تشکیل ہوئی نا تو 18,000 روپے کا قرضہ تھا اس زمانے میں. گھر والوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. مولانا فرماتے تھے کوئی جماعت میں جاتا تھا، گھر والے چھوڑنے آتے تھے، اور میں جماعت میں چلا تو گھر والے پکڑنے آئے تھے کہ یہ نہ جاویں. لیکن اللہ جزائے خیر دے اس جماعت کے ایک فرد کو، جو جماعت اس وقت آئی تھی، مجھے ایک طرف لے جا کر کہنے لگی مولوی عمر کیا سوچتے ہو، سوار ہو جاؤ.
اللہ تم کو نوازے گا، تمہاری اولاد کو نوازے گا، تمہاری برادری کو نوازے گا اور تمہارے پورے علاقے کو نوازے گا۔ چڑھ گئے۔ پھر مولانا کبھی کبھی نظام الدین میں 30 سال تک بیان کیا ہے، اور ان کو شوق نہیں تھا، وہ تو پتہ نہیں لوگ کہاں سے ہمت لائے بڑوں پر زبان درازی کی، ان کو شوق نہیں تھا، ان کو تو مشورے سے بٹھایا تھا، مشورے سے بٹھایا تھا۔ ایک طرف مولانا انعام صاحب اور ایک طرف شیخ الحدیث صاحب مراقبہ کرتے تھے، اور مولانا عمر صاحب سے کہتے تھے مولانا بیان کرو آپ۔ پھر دونوں نے مشورہ کیا، اب اللہ نے کام لے لیا ہے، اب مراقبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی تھوڑے بیٹھے ہیں، ایسے ہی نہیں بیٹھے تھے وہ بیان کے شوق میں کہ جو بیان کو ہٹانے کے چکر میں تھے وہ پتہ نہیں کیا کیا، یہ نہیں تھا۔ وہ بیان کے دوران میں کبھی کہتے تھے روتے روتے 4 مہینے میرے اللہ کرے موت پر پورے ہو۔ ہاں، اللہ نے 80 ملکوں کا سفر کروایا اور 30-35 حج کروائے، جو 18,000 کا قرضہ کی حالت میں اللہ کے راستے میں گئے تھے۔ قربانی کے ساتھ چلو، دائیں بائیں آگے پیچھے مت دیکھو، بس کام کو دیکھو، نظر اللہ پر رکھو، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، پھر اسباب وہی پیدا کرے گا۔ نیت کرو موت تک اس کام کو کرتے رہا کریں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، الحمد للہ رب العالمین، حمدا یوافی نعمہ ویکافئ مزیدا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما۔ اے اللہ دین پر چلنے کے اعتبار سے اور دین کی محنت کے اعتبار سے جتنی کمی کوتاہیاں ہوئی ہے اپنی دریائے رحمت سے تو معاف فرما دے۔ اے میرے مولا اس سرزمین پر، اس آسمان کی چھتری کے نیچے اور اس زمین کے بچھونے پر جتنی تیری نافرمانیاں ہوئی ہے، جتنے گناہ وجود میں آئے ہیں، یہ ہماری محنت کے چھٹنے کے نتیجے میں ہیں۔ اے اللہ اس امت کو تو نے اے اللہ چوراہے کا سپاہی بنایا تھا تاکہ ہر سواری عافیت کے ساتھ گزر کر اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ اے اللہ تو نے چوراہے کا سپاہی بنایا تھا تاکہ امت کے ہر طبقے کا ہر فرد عافیت کے ساتھ دین پر چل کر جنت میں پہنچ جائے، لیکن ہم کھانے پینے میں لگ گئے اور ہم نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی، امت میں ایکسیڈنٹ ہونے شروع ہو گئے۔ اے اللہ امت میں گناہوں کے ایکسیڈنٹ، اے اللہ تیری نافرمانی کے ایکسیڈنٹ، شریعت سنت کو دھکا دینے کا ایکسیڈنٹ، اے اللہ ایکسیڈنٹ ہوتے گئے، تیرا غضب اترتا گیا، یہاں تک کہ امت تیرے غضب کے شکار ہو گئی۔ اے میرے مولا تو معاف کر دے، تو معاف کر دے۔ بہت بڑا پاپ کیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ دعوت کی محنت کو چھوڑنے کے نتیجے میں کتنے اے اللہ جہنم کے راہی بن گئے، مسجدیں ویران ہو گئی، اے اللہ محلے دنوں سے اجڑ گئے، اور اے اللہ ہر گھر میں بے شرمی بے حیائی کا منظر قائم ہو گیا۔ کوئی قصوروار نہیں ہے، قصوروار ہم ہیں اور پوری امت مسلمہ ہے۔ تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے۔ ہماری طبیعتیں مانے نہ مانے، اے اللہ ہماری پیشانیوں کے بال پکڑ پکڑ کر عافیت کے ساتھ پیارے نبی علیہ السلام کی محنت میں تو ہمیں لگا دے۔ تیرا کرم ہوگا، تیرا احسان ہوگا، تیرا فضل ہوگا، ہماری ناقدری کی بنا پر تو ہمیں اس محنت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ تو ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ تو نے اگر ہمیں محروم کر دیا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دعوت کی محنت پر کھڑا نہیں کر سکتی۔ اے اللہ بھولے تو ہوئی ہے، ناقدری ہوئی ہے، جانتے ہوئے
اے اللہ جانتے ہوئے گشتوں کو چھوڑا ہے، جانتے ہوئے شب گزاریوں کو چھوڑا ہے، جانتے ہوئے سیر روزہ کو چھوڑا ہے، اور جانتے ہوئے سالانہ خروج کو چھوڑا ہے، تو معاف کر دے، تو معاف کر دے، تو معاف کر دے۔ ایک آدمی کو نماز نہیں آتی، وہ ٹوٹی پھوٹی پڑھے گا تو قبول کر لے گا، لیکن ایک آدمی سب کچھ جانتا ہے پھر نماز میں گڑبڑی کرے گا، اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اے اللہ، جاننے کے باوجود ہم نے ہمارے دعوت کو چھوڑا ہے، کہ ایسا نہ ہو ہماری قربانیاں ہمارے منہ پر مار نہ دی جائے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو دین کی حفاظت فرما، دین کی محنت کی حفاظت فرما، امت پر سے اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما، امت پر سے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، امت مسلمہ کو مظلومیت سے نکال دے، آئندہ کے لیے امت کے لیے خیر کا فیصلہ فرما، خیر کا فیصلہ فرما، امن کا فیصلہ فرما، حفاظت کا فیصلہ فرما۔ ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب، ہمارے مراکز دینیہ، ہماری دین کی محنت، ہماری خانقاہیں، ہمارے علماء اور دعوت کی محنت و دعوت کے ٹھکانوں کی تو ہی حفاظت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہماری فکروں کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، تیرے بندوں کے عزائم کو قبول فرما۔ اے اللہ، تو نے ہی لگایا ہے اور تو ہی نبھائے گا، تو نے ہی لگایا ہے تو ہی نبھائے گا۔ اے اللہ، صفات قبولیت نصیب فرما، اے اللہ، صفات قبولیت نصیب فرما۔ دعوت کے لیے جن اخلاق کی ضرورت ہے، جس علم کی ضرورت ہے، جس قرآن کی ضرورت ہے، جس تیرے تعلق کی ضرورت ہے، کہ اللہ ہم اس سے کورے ہیں، ہمیں تو نصیب فرما دے، ہمیں نصیب فرما دے، ہمیں نصیب فرما دے۔ آج سے لے کر اے اللہ سکرات تک اس محنت میں اخلاص اور استخلاص کے ساتھ، استقامت اور استقلال کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑا نصیب فرما۔ اے اللہ، جتنی جماعتیں تیری راہ میں چل پھر رہی ہے، اے اللہ سب کی بہترین تربیت فرما، بہترین اصلاح فرما، دعوت کی اہمیت اور حقیقت ان کے دلوں میں پیدا فرما، اور ان کو ذریعہ بنا کر ان کے علاقوں کی جڑوں کو مضبوط فرما۔ اے اللہ، جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، پیارے نبی علیہ السلام کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ہماری طرف سے، پوری امت مسلمہ کی طرف سے اپنی شایع نشان جزائے خیر نصیب فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، جب تیرے محبوب علیہ السلام حشر کے میدان میں اپنے صحابہ کو لے کر جنت میں جا رہے ہو، اس جماعت میں تو ہمیں بھی شامل فرما دے، تو اس جماعت میں ہمیں بھی شامل فرما دے، اس جماعت میں تو ہمیں بھی شامل فرما دے۔ اے اللہ، آخرت کا مسئلہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے، اے اللہ سکرات آسان فرما، قبر کے سوال جواب آسان فرما، قبر کی سختیوں سے حفاظت فرما، حشر کی رسوائیوں سے بچا لے، پل صراط کا راستہ آسان فرما دے۔ اے اللہ، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، جہنم کے دہکتے انگاروں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، جب حوض کوثر پر ہم جائے، آقا خوش ہو کر اپنے نورانی ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر پلا دے۔ میرا امتی آیا ہے، میرے دین کے لیے اس نے اپنی پرواہ نہیں کی، اپنے کاروبار کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں کی، اگر اس کی اہمیت تھی تو میرے دین کی تھی۔ اب خوش ہو کر جام کوثر پلا دے، کہ ایسا نہ ہو ہم جائیں، آقا منہ پھیر دے اور یوں فرمائے چلے جاؤ چلے جاؤ، تمہاری دکان کا نقصان تمہیں نقصان نظر آیا، تمہارے گھر کا نظام آگے پیچھے ہوا تمہیں نقصان نظر آیا، میرا دین مٹ گیا، میری سنتیں مٹ گئی، میرا اسلامی معاشرہ دشمنوں نے جلا دیا، اور تمہاری پیشانیوں پر بل نہیں پڑا، ہٹو یہاں سے، سحقن سحقن سحقن، دور ہٹو، منہ کالا کرو، میرے قریب نہ آؤ۔ اے اللہ،
ان بدبختوں میں ہمارا شمار نہ فرما، ان بدبختوں میں ہمارا شمار نہ فرما، ان بدبختوں میں ہمارا شمار نہ فرما۔ اے اللہ، جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہماری اس مجلس کو، ہمارے اس بیان کو، ہمارے اس مذاکرے کو، تیرے بندوں کے عزائم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔